وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سیشن میں انشاءاللہ تعالی ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا جو سورۃ القصص کی آیت نمبر 24 میں آئی ہے، جو ہمارے ہاں بہت زیادہ مشہور ہے اور کافی لوگوں کو آتی بھی ہوگی. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس دعا کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، اس سے متعلق کچھ حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس قصے کی حکمتوں کو، اس دعا کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جو اصل اس دعا کے پیچھے حکمت ہے، جو بیسیکلی لوگ اس دعا کو پڑھتے ہوئے شاید ان کے دماغ میں وہ چیز نہیں ہوتی، اس کے کانٹیکسٹ کا اور اس کے جو فوائد ہیں وہ لوگوں کے دماغ میں نہیں ہوتے. مجھے امید ہے کہ اس سیشن کے بعد ہم سب کا اس دعا کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مزید بہتر ہو جائے گا. تھوڑا سا اس آیت نمبر 24 سے پیچھے سے اگر ہم آغاز کریں، آیت نمبر 22 سے دیکھنا شروع کرتے ہیں اس قصے کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّي إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا. فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. آیت نمبر 22 میں فرمایا گیا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ. موسیٰ علیہ السلام ابھی وانٹڈ ہیں، ان پر قتل کا الزام لگ چکا ہے، اور اب ایک سکیم بنی ہوئی ہے مصر کے اندر کہ پولیس والے ان کو گرفتار نہیں کریں گے بلکہ ان کو قتل کر دیں گے. اس کی بھی نا ایک وجہ تھی. اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک محبت ڈال دی تھی. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. اور آپ دیکھیں کہ ایک دوسری نسل ہونے کے باوجود ان کو ایک رائل سٹیٹس ملا ہوا تھا. لیکن اب جو موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے، اور جو فرعون کے جرنیل تھے ان کو نا بہت ہی جلن محسوس ہوتی تھی کہ یہ ایک غلام ہے اور اس کو اتنا اونچا سٹیٹس اور مقام کیوں دیا ہوا ہے. اور وہ نا اس وجہ سے کسی نہ کسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے. اور اب ان کے ہاتھ ایک موقع آ گیا کیونکہ ان کے پاس اب ان کے خلاف ایک مرڈر چارج ہے. تو انہوں نے سیکریٹلی خفیہ طور پر فرعون سے چھپ کر ایک سکیم بنائی کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈتے ہیں، اور اگر وہ مل گیا تو اس کو اریسٹ کرنے کی بجائے اس کا مرڈر کر دیں گے، یعنی اس کو قتل کر دیں گے. کیونکہ اگر اس کو اریسٹ کیا تو جب ٹرائل ہوگا تو کورٹ کا جج فرعون ہوگا،
اور فرعون تو ویسے ہی دل سے محبت کرتے ہیں موسیٰ سے، فرعون نے کیا کرنا ہے، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دینا ہے۔ اس سے پہلے کہ ایسا موقع آئے، ہم کسی نہ کسی طرح سے کیس بنا کر ہم اس کو کہیں پر پکڑ کے کسی گلی کے کونے میں لے جا کر قتل کر دیں گے اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہ نا ان کی ایک اپنی اندرونی اسکیم تھی۔ اچھا، اب ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے اپنے اندر ہی کا ایک پولیس میں سے یا جرنلز میں سے ایک جو شخص تھا وہ مسلمان ہو چکا تھا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا دوست بھی تھا، اور نا وہ بھی اس میٹنگ میں تھا جب انہوں نے یہ پورا پلان بنایا، اور اس کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں چھپے ہوئے ہوں گے کیونکہ وہ ان کا دوست تھا۔ تو وہ ان کے پاس پہنچ گیا اور جا کر ان کو سارا قصہ بتا دیا۔ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کہ یہ جو پولیس چیف وغیرہ، یہ جو جرنل ہیں، انہوں نے خفیہ طور پر ایک پوری پلاننگ کر لی ہے کہ یہ آپ کو قتل کریں گے۔ فخرج، بس یہاں سے نکل جاؤ، یہاں پر اب تمہاری خیر نہیں ہے۔ یہ مت سوچنا کہ میں اپنے آپ کو گرفتار کروا لوں، اتھارٹیز کے ہاتھ میں پکڑوا دوں اور میرا ٹرائل ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ لوگ تمہیں مار دیں گے، یہ اصل میں مافیا بن چکے ہیں۔ فخرج، یہاں سے نکل جاؤ، انی لک من الناصحین، کہ میں ہی ہوں صرف جو تمہیں صحیح نصیحت کر رہا ہوں۔ تم کسی پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں کو تم پہلے جانتے تھے، جن پولیس والوں کو، سیکیورٹی گارڈز کو، جن کو جانتے تھے، ان میں سے اب کسی پر تم اعتبار نہیں کر سکتے، تو صرف میری بات پر اعتبار کرو۔ خرج منہا خائفا یترقب، تو وہ وہاں سے خوف میں اپنا ایک ایک قدم دیکھ کر سنبھالتے ہوئے وہاں سے نکلے۔ خرج منہا خائفا یترقب قال ربی نجنی من القوم الظالمین، اور پھر انہوں نے دعا کی کہ میرے رب مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ آپ دیکھیں کہ وہ یہاں سے یعنی مصر سے نکلتے وقت فرعون سے اور اس قوم سے نجات کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خاص دعا مانگی ہے کہ مجھے کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکال لے اور ان ظالم لوگوں سے بچا لے۔ اور آپ سوچیں کہ کچھ عرصے بعد کیا ہونے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیں گے کہ اس ظالم قوم کے پاس واپس جاؤ، جس قوم کے بارے میں دعا مانگی تھی۔ اس میں بھی شاید اشارہ ہے، یہ میرا آج کا ٹاپک نہیں ہے لیکن پھر بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کبھی ہم دعا کرتے ہیں کسی چیز سے بچنے کی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کچھ ٹائم ہمیں دیتا ہے، ہمیں بچا لیتا ہے اس چیز سے، لیکن ایک ٹائم ہمیں دیتا ہے جس میں ہمیں تقویت دیتا ہے، ہماری میچورٹی کرتا ہے، ہماری ڈیولپمنٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ جس چیز سے ہم بھاگ رہے تھے اس کا اب ہم سامنا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس کا سامنا کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ گویا اس ٹائم پیریڈ میں ہمارے لیے اس کا سامنا کرنے کی قوت آ جاتی ہے۔ لیکن جب وہ اس کے لیے تیار بھی تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ اس کے لیے تیار تھے، انہوں نے تب بھی اللہ سے کہا تھا کہ میں نہیں تیار ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ میں ان کا سامنا کر سکتا ہوں، وہ مجھے مار دیں گے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھوٹا بولیں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ساری باتیں میں نے آپ سے سورۃ الشعراء کے ضمن میں کی تھیں، تو یہاں پر یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے بہتر جانتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو اسی سچویشن میں واپس ڈالتا ہے جس سے آپ بھاگے ہوئے تھے، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب آپ اس سچویشن کا سامنا کر سکتے ہو اور اس کو کنفرنٹ کر سکتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کنفرنٹریشن کی ہمت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ہمیشہ سپورٹ میں رہے ان مشکل معاملات میں، ہماری اپنی زندگیوں میں، آمین۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ربی نجنی من القوم الظالمین۔ آپ دیکھیں کہ یہ بڑی پیاری بات ہے کہ یہی الفاظ آسیہ نے، جو کہ ان کی سوتیلی ماں ہیں، ان کے الفاظ بھی یہی ہیں، جہاں پر آپ دیکھیں کہ سورہ التحریم کی آیت نمبر 11 میں وہ فرماتی ہیں کہ ربی نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ حضرت آسیہ کہتی ہیں کہ میرے رب مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لیجئے اور مجھے اس ظالم قوم سے بچا لیجئے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک اشارے سے شاید یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ وہ دعا جو سننے کو ملی ماں سے اور سوتیلی ماں سے، ایک بڑے اچھے انفلوئنس سے، اور اسی دعا کا ایک اور سچویشن میں انہوں نے خود فائدہ اٹھایا، بھی نجنی من القوم الظالمین وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ وہ وہاں سے باہر نکل آئے مصر سے، انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے آگے، انہیں نہیں معلوم کہ صحرا ہے، کہاں جانا ہے، انہوں نے کوئی سڑکیں وغیرہ تو ہیں نہیں،
کھلا صحرا ہے جب وہ نکلے ہیں مصر سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، جب وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرف جاؤں کس طرف جاؤں، تو جب ان کا چہرہ مدین کی طرف گیا، اور وہ نہیں جانتے کہ مدین کتنی دور ہے، وہ بس ایک صحرا میں ہے۔ صحرا میں تو آپ ایک ڈگری بھی تھوڑا سا مڑ جائیں اور اس طرف چلنا شروع ہو جائیں تو پورا ایک شہر آپ سے مس ہو جائے گا، کئی سینکڑوں میل سے آپ مس کر دو گے، اور صحرا میں تو موت ہے اگر ایک قدم بھی غلط لے لے انسان۔ اور صحرا میں تو انسان کو یہ بھی پتہ نہیں لگتا کہ وہ چلتا رہے ایک سمت میں اور ایک سرکل بنا لیا ہے بڑا سا اس نے، تو وہ اس کو احساس نہیں رہتا کہ وہ کس سمت میں جا رہا ہے۔ لیکن جب ان کا چہرہ عین مدین کی طرف گیا تو پھر ان کے منہ سے دعا نکلی قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ امید ہے مجھے کہ میرا رب مجھے سب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دے گا۔ اس میں بھی شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بات سکھائی ہے کہ کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس طرف جائیں گے، لیکن اللہ ہمارے دل میں نا الہام ڈال دیتا ہے۔ ابھی یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں تھے، ابھی اللہ نے ان کو رسالت کا مرتبہ نہیں دیا، وہ طور پر جا کر ملا تھا، سالوں بعد جا کر وہ ہوا۔ بھی وہ یہاں صحرا میں کھڑے ہوئے ایک نوجوان ہیں جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ میں جاؤں کہاں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک الہام کیا کہ اس طرف جاؤ۔ صحرا میں چلتے چلتے کچھ گھنٹوں بعد کچھ دنوں بعد موت بن سکتی ہے، تو بس نکل جاؤ اس طرف، اور اب وہ چلے ہیں۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اور جب وہ مدین کے پانی تک پہنچ گئے، وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، اور وہاں پر وہ پاتے ہیں کہ چھوٹا سا گروہ ہے کچھ لوگوں کا جو وہاں پر اپنے جانوروں کو پانی دے رہا ہے۔ وجد من دونہم راتین تذودان، اور ان سے ہٹ کر وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ عورتیں ہیں، اور وہ عورتیں کھینچ کھینچ کے تذودان، وہ کھینچ کھینچ کے اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں، یعنی باقی لوگ اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں اور وہ کھینچ کر اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ تو ان کو یہ عجیب لگا کہ یہ کیا منظر ہے، تو وہ ان دونوں عورتوں کے پاس گئے اور جا کر کہا قال ما خطبکما، یہ کیا مسئلہ ہے تمہارا، کیا کہانی ہے، یعنی انہوں نے کچھ تفصیل مانگنا چاہیے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور ایسا تم کیوں کر رہی ہو۔ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، تو ان دونوں نے کہا کہ ہم نہیں پلائیں گے پانی جب تک کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اپنے جانوروں کو پلا نہ چکیں، اور ہمارے والد جو ہیں وہ بڑی عمر کے ہیں۔ ایک عجیب سی ہدایت ہے اس آیت کے اندر، اور بہت خوبصورت سی ہدایت ہے اس آیت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت انیوژل فیملی سچویشن دکھائی ہے۔ اس میں بچیاں ہیں، بچیاں جوان ہو گئی ہیں، اب بوڑھا ہو چکا ہے، اس میں اب وہ توانائی، وہ صحت، وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ روزی کما سکیں، رزق کما سکیں، تو بچیوں کو جا کر جانوروں کو پانی بھی پلانا ہے، پھر باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی مینیج کرنی ہے، جیسے اگر کھیت ہیں تو ان کو دیکھنا ہے، یا اور بھی جو کام کرنے ہیں، گھر شر جیسے چلانا ہے۔ اور پھر وہ ایک ایسی سوسائٹی میں ہے جہاں پر مرد جو ہیں وہ عورتوں کی عزت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ عورتوں کی عزت کرتے ہوتے تو وہ ایک تھوڑا سا سیکشن دے دیتے عورتوں کو کہ وہ جا کر آرام سے پانی پلا لیں بغیر کسی ہیزیٹیشن کے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ان عورتوں کو پتا تھا کہ اگر وہ نیچے جائیں گی تو مردوں نے انہیں ہراس کرنا ہے، ان سے بدتمیزی کرنی ہے۔ یہاں یہی پتا چل رہا ہے کہ وہ لڑکیاں یہ سب چیزیں سمجھتی ہیں، اور یہ سمجھتے ہوئے انہوں نے اپنے جانوروں کو روکا ہوا ہے کہ جب تک یہ بدتمیز لوگ اپنا کام نہ کر لیں تب تک ہم نیچے نہیں جائیں گے۔ تو اس میں شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑی عظیم حکمت بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھار کہ عورتوں کو بھی کام کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھار اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے امتحان فیملیز سے لیتا ہے کہ جیسے کسی کی ایک ہی بیٹی ہے اور والدین کا انتقال ہو گیا ہے، یا والدین بہت بیمار ہیں، کسی کو کینسر ہو گیا ہے، اور اس لڑکی کو، اس بیٹی کو جاب کرنی پڑ رہی ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے، لیکن ہماری سوسائٹی پوری چیز دیکھتی نہیں ہے، بیک گراؤنڈ دیکھتی نہیں ہے، اور دیکھو ذرا کہ ان کی بیٹی تو کام کر رہی ہے، اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ ہم ایسی چیزوں میں آر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی بہت شرم کی بات ہے۔ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی حلال روزی کما رہا ہے، مرد یا عورت،
تو اس میں کوئی سراسر شرم کی بات نہیں ہے۔ اور آپ یہاں دیکھیں کہ ایسی انوائرمنٹ میں کام کرنا کہ جہاں پر ارد گرد کے لوگ عورتوں سے تمیز سے بات نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے، اور یہ کامنلی ہماری سوسائٹیز میں ہوتا ہے، ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے، عرب ممالک میں ہوتا ہے، ہمارے ساؤتھ ایشیا میں ایسا ہوتا ہے، ہر جگہ ایسا ہوتا ہے۔ اور اس ہاسٹائل انوائرمنٹ کے ہونے کے باوجود ایک عورت اپنی تعلیم حاصل کرے، جاب کرے، اپنے کریکٹر کو سنبھال کر رکھے، اپنے دین پر قائم رہے، اور ایسی ساری چیزوں کو پش اوے کرے، جتنا ایوائڈ کر سکتی ہے ایوائڈ کرے، تو اصل میں تو یہ بڑی عظیم چیز ہے کہ اس نے ایسے انوائرمنٹ میں اس طرح سے کام کر کے بڑا کارنامہ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری بہن بیٹیوں کو ہمیشہ ایسے فتنوں سے اور ایسے لوگوں سے بچا کر رکھے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر ان بیچاریوں کے پاس کیا چوائس تھی، وہ بھوکا ماریں کیا اپنے جانوروں کو یا اپنے گھر والوں کو؟ اس بوڑھے باپ کو، اس کمزور باپ کو بھوکا مرنے دیں؟ جب حضرت موسیٰ نے آ کر ان لڑکیوں سے پوچھا تھا کہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم نہیں پلا سکتے جب تک یہ لوگ سب پلا کر نہ چلے جائیں اپنے جانوروں کو۔ پھر آگے فرمایا فَسَقَا لَهُمَا، کہ انہوں نے ان کے جانور پکڑے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ اور نہیں کہا، کچھ اور نہیں پوچھا، بس انہوں نے ان کی بھیڑ بکریاں پکڑی اور جا کر ان کو پانی پلا دیا۔ وہ تو ذرا ویسے بھی ہیوج اور بڑے سائز کے تھے، انہوں نے بڑے آرام سے لوگوں کو ہٹایا ہوگا اور جانوروں کو پانی پلا کر واپس لا دیا۔ پھر کچھ کہا بھی نہیں، ثم تولی الی الظل، پھر وہ سائے کی طرف واپس لوٹ گئے، یعنی کوئی درخت ہوگا بڑا یا کوئی بہت بڑا پتھر ہوگا جس کے سائے کے نیچے وہ جا کر بیٹھ گئے۔ اب ان کے کپڑے بھی بہت خراب حالت میں تھے، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اتنا صحرا میں سفر کرنے کے بعد ان کی کیا حالت ہوگی۔ کھانے پینے کو ان کے پاس کچھ تھا نہیں، پتہ نہیں اگلا کھانا بھی کب ملے گا، کہاں سوئیں گے، کہاں سے کپڑا روٹی آئے گی، انہیں کچھ معلوم نہیں، بس وہ جا کر ایک سائے کے نیچے بیٹھ گئے۔ اور پھر انہوں نے کہا فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے رب جو بھی آپ میری طرف نازل کریں گے، جو بھی آپ میری طرف نازل کریں گے، میں اس کے لیے فقیر ہوں۔ فقیر میں اصل میں عربی میں استعمال ہوتا ہے فقر، یعنی کسی کی پیٹھ کے پیچھے اتنا بوجھ ہو کہ اس کی جو پیٹھ ہے وہ کرش ہو جائے، کمر اس کی ٹوٹ جائے، اس کو فقر کہتے ہیں۔ فقر اصل میں ایسی سچویشن کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان کی پوری جو اس کی سپورٹ ہے، جو اس کے اندر جو قوت ہے، اس میں جو توانائی ہے وہ نہ رہے، وہ ٹوٹ چکا ہو، تو اس کو فقر کہا جاتا ہے عربی میں۔ اسی طرح فقر کے معنی بہت ہی غریب ہونے کے، کچھ نہ ہونے کے وہ بھی ہیں، لیکن اس کی جو اصل تصویر کھینچی گئی ہے عربی زبان میں وہ یہ ہے۔ تو یہاں پر بیسیکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے، بلکہ اس دعا میں کچھ مانگا بھی نہیں ہے، بس اعتراف کیا ہے کہ آپ جو کچھ بھی بھیجیں گے میری طرف میرے لیے، آپ جو بھی بھیج دیں میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ عربی میں ایک محاورہ ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ جو بھی پیدل چل رہا ہو نا، اس کو ہر سواری اچھی لگے گی، سائیکل بھی اچھی لگ جائے گی، گدھے پہ بیٹھ جائے گا تو وہ بھی اس کے لیے اس وقت نعمت ہے، وہ اس وقت یہ نخرے نہیں کرے گا کہ مرسیڈیز سے کم میں تو میں بیٹھتا ہی نہیں ہوں۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب آپ جو بھیج دیں میری طرف، میں نخرے کرنے والا نہیں ہوں، میں اس کا محتاج ہوں، میں تو فقیر ہوں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اچھا، اس سے ہمیں کیا پتہ چلا، ہمارے لیے کیا سبق؟ مطلب آپ اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھیں کہ آپ سمجھیں کہ جیسے آپ کی خدا نخواستہ جاب چلی گئی ہے، اب آپ پر مشکل وقت ہے، آپ مشکل میں ہیں، اور آپ اب دوسری نوکری کہیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور آپ کو جس فیلڈ میں نوکری ملنی تھی یا جس لیول کی آپ کو جاب چاہیے تھی وہ آپ کو اب مل نہیں رہی، اس سے کم کی مل رہی ہے، لیکن آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ میرے لیول ہی کی ملے، میرے لیول ہی کی ملے، اور آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، تو اب آپ کو آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہیے کہ میں نخرے کرنے کی بجائے جو موقع اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے میں اس کو ہی اویل کروں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کم موقع ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس موقع میں مجھے زیادہ ایکسپیرینس ملے، مجھے کچھ سیکھنے کو ملے، میں اس میں زیادہ ایکسل کر جاؤں، اس میں میں زیادہ ترقی کر جاؤں، گویا اس میں میرے لیے زیادہ کامیابیاں چھپی ہوں۔ گویا انسان کو اپنی زیادہ اپرچونیٹیز کے اوپر نظر رکھنی چاہیے اور زیادہ نخرے نہیں کرنے چاہیے، میری مرضی کی ہوگی تو میں کروں گی، ورنہ تو میں نے نہیں نوکری کرنی۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔
دوسری چیز یہاں پر جو بہت خوبصورت اور بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ عربی میں خیر کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی خیر کا یہ ہے کہ آپ جو اچھی چیز مجھے دیں گے، رزق دیں گے، کوئی پناہ دیں گے، کوئی چیز جو میری طرف آئے گی جس سے دنیا میں میرے لیے خیر ہو، میری بھلائی ہو، اس کے لیے خیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح خیر کا لفظ اچھے کاموں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نیکیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ایک غلطی کی ہے، وہ جو پیچھے وہ غلطی کر آئے ہیں اور میں نے اس پر معافی بھی مانگی ہے، لیکن پھر بھی میرے دل کے اندر ایک آگ سی لگی ہوئی ہے، مجھے اس پر ندامت ہے۔ قرآن کا ایک قاعدہ ہے نا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھتے ہوں گے، جو انہوں نے کہا، جیسے کہا گیا ہے نا، قاعدہ کیا ہے؟ ان الحسنات یذھبن السیئات، یہ قرآن کا ایک قاعدہ ہے اور یہ کامن ایک قاعدہ ہوگا اس وقت، بنیادی قاعدہ ہے، ہو سکتا ہے قرآن سے پہلے انسانیت اس کو جانتی ہو۔ اچھے کام برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں، تو ان کے اندر ایک گلٹ ہے اور ان سے غلطی تو ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پر معاف کر دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر جو گلٹ ہے یا وہ اس غلطی کو بھول چکے ہیں، وہ اس کو اپنے لیے مٹانا چاہتے ہیں ایک طرح سے، کہ وہ کسی طرح سے اس کو کور اپ کر جائیں، اس غلطی سے ابھر آئیں۔ وہ اس کو کور کرنا چاہتے ہیں کس چیز سے؟ نیکیاں کر کے۔ یہاں پر ابھی انہوں نے ایک اچھائی کی کہ وہ لڑکیاں تھیں، ان کو مدد کی ضرورت تھی، انہوں نے جا کر ان کی مدد کر دی، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب، اگر کوئی اور بھی نیکی کرنے کا موقع ہونا تو میں اس کے لیے فقیر ہوں، کوئی بھی اچھا کام کرنے کو لیے مجھے مل جائے، میں اس کے لیے فوراً تیار ہوں۔ میں اس میں نخرے نہیں کروں گا کہ کس قسم کا اچھا کام ہو۔ کیا میں یہ نہیں سوچوں گا کہ ایک زمانہ تھا کہ میں اتنی مدد کیا کرتا تھا اور یہ کیا کرتا تھا اور وہ کیا کرتا تھا، اور اب مجھے کیا کہ بس ان دو لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلانے کا موقع ملا، بس یہی کچھ خیر کرنے کے لیے رہ گیا میرے لیے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ناک اونچی کر کے کہ میں پہلے کس سٹیٹس کے اچھے اور نیکی کے کام کیا کرتا تھا اور اب میں کس سٹیٹس کے نیکی کے کام کر رہا ہوں۔ نہیں، ہمارے اندر یہ ایک ہیوملٹی ہوتی ہے، ایسی ایک انسانیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی نیکی کا کام کرنے کا موقع دے، جیسے سمپل ایک پانی کا گلاس پلا دینا، یہ نیکی ہے، تو اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا۔ تو اللہ ہمیں جو بھی کسی کی خدمت کرنے کا موقع دے دے، اس کے لیے میں فقیر ہوں۔ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ دیکھیں، اگر میں کہیں کوئی لیکچر دے رہی ہوں اور میرے سامنے بہت سارے کوئی ڈگنیٹریز بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے ان کو کوئی بات بتانے کا موقع مل رہا ہے، تصویریں کھینچی جا رہی ہیں، سارا کوئی سیلیبریٹی سین ہے، اور پھر ایک اور سینیریو ہے کہ جیسے میں گھر میں ہوں یا چلے میں کسی گاڑی میں جا رہی ہوں اور ڈرائیور ہے اور وہ مجھ سے کوئی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہے، اسی گھر کے معاملے میں اپنے، اور میں یہ سوچوں کہ میں تو ابھی اتنی بڑی عالماؤں کو پڑھا کر اور ان کو لیکچر دے کر آ رہی ہوں، اور میں یا کوئی اور اس طرح سے سمجھے کہ میں جو ہوں وہ تو ابھی کسی ایسی میٹنگ میں تھا کہ میں وائس پریزیڈنٹ سے بات کر رہا ہوں اور کسی پریزیڈنٹ سے بات کر رہا ہوں، اور اب میں یہاں پر یہ کیا، میں اس کے گھر کا مسئلہ سنوں، اس کے گھر کے مسئلے سولو کروں؟ نہیں، یہ کس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے؟ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ جیسی بھی جس کی بھی مدد کرنے کی توفیق ملے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ میری طرف آ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میں کسی کو کوئی خیر کی بات، کوئی اچھی نیکی کی بات، کسی کی کوئی مدد کر سکوں، میں کچھ کسی کے کام آ سکوں، اس چیز کو میں کھلے دل سے قبول کروں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک اعزاز سمجھوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی کی مدد کرنے کا موقع دیا، اس نے یہ رزق میری طرف بھیجا ہے۔ تو یہ دو معنی ہیں خیر کے، اور پہلا معنی جو ہے وہ ویلڈ بھی ہے اور اس کے معنی زیادہ غالب بھی ہے، لیکن پھر بھی خیر کے دو معنی نکلتے ہیں، اور یہ عربی زبان کے قواعد میں سے ہے کہ ایک بات ہوتی ہے اور اس کے نیچے ایک معنی اور بھی اس کی تہ میں ہوتا ہے۔ خیر، پہلی بات کیا ہے کہ میرے رب، مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے اگلا کھانا کہاں کھانا ہے، رات کہاں گزارنی ہے، جو خیر تو میری طرف لائے گا میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کا فقیر ہوں، میں اسے لینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر آگے فرمایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، فا یہاں پر کہتے ہیں اس وجہ سے، کیونکہ انہوں نے یہ عاجزی دکھائی اور یہ دعا کی کہ میں جو بھی خیر آپ میری طرف بھیجیں گے میں اسے لینے کے لیے تیار ہوں، تو ان دونوں میں سے ایک لڑکی ان کی طرف شرماتی ہوئی آئی۔ اب یہ شرماتی ہوئی کیوں آئی؟ دو بچیاں ہیں اور وہ کچھ گھنٹے پہلے پہنچ گئی ہیں اپنے گھر،
ان کو گھنٹوں لگتے ہیں اپنے جانوروں کو پانی پلانے میں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور وہ جلدی گھر چلی گئیں۔ اور جب وہ 3-4 گھنٹے جلدی گھر پہنچ گئیں تو جو بوڑھا باپ ہے اس نے پوچھا کہ جلدی کیسے آ گئی آج؟ تو انہوں نے بتایا کہ تھے ایک نوجوان جنہوں نے ہماری مدد کی۔ انہوں نے پوچھا کہ اس نے کوئی بدتمیزی کی؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ آپ سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی، آپ کی کوئی اٹینشن لینے کی کوشش کی؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ وہ بس سائے میں جا کے بیٹھ گئے، لگتا تھا کہ جیسے کوئی ذکر کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ لاؤ اسے، انہوں نے کہا کہ بلاؤ اسے، یعنی لڑکیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف کروایا اپنے باپ سے۔ اور باپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانتا نہیں ہے، لیکن باپ کو اپنی بیٹیوں پر اتنا اعتماد ہے، وہ جانتا ہے کہ میں نے ایسی سوسائٹی میں باہر اپنی بیٹیوں کو بھیجا ہے روزی کمانے کے لیے، تو اگر ان کی اسیسمنٹ ہے، ان کی ججمنٹ ہے کہ وہ اچھا لڑکا تھا، وہ اچھا آدمی تھا، تو میں بھی ان کی ججمنٹ پر اعتبار کروں گا۔ اگر آپ کو اپنے بچوں پر، اپنی بیٹی پر اتنا اعتماد ہے کہ آپ نے انہیں یونیورسٹی میں پڑھنے بھیجا ہے، باہر ورک فورس میں بھیجا ہے، ان کو ذمہ داری دی ہے، تو پھر ان کی رائے پر بھی آپ کو اعتماد کرنا پڑے گا۔ اس میں آپ کو اپنی انا کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس بوڑھے باپ نے کہا کہ جاؤ بیٹا جاؤ، اس آدمی کو لے کر آؤ۔ تو ایک کو شاید تیمارداری کرنی ہوگی اور وہ وہاں گھر پر ہی رک گئی، اور دوسری آئی۔ جب وہ دو اکٹھی تھیں تو وہ کانفیڈنٹ تھیں، اور اب جو ایک آئی ہے تو وہ تھوڑا سا شرماتی ہوئی آئی ہے، اس کو تھوڑی حیا آ رہی ہے۔ وہ آتی ہے اور آ کر کہتی ہے ان ابی یدعوک لیجزیک اجرا ما سقیت لنا، کہ میرے والد ہیں، بے شک میں نہیں بلا رہی، میرے والد صاحب ہیں جو بلا رہے ہیں آپ کو۔ انا کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر کہ بے شک، یعنی میں نہیں بلا رہی، اگر آپ کو شک ہے تو میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، یعنی ایسے کہ آپ کو شک پڑے کہ میں انٹرسٹڈ ہوں اور میں نے آپ کو انوائٹ کیا ہے۔ نہیں، میں نے نہیں کیا، میرے ابو جو ہیں انہوں نے آپ کو انوائٹ کیا ہے، کیونکہ وہ جو پانی پلایا تھا نا آپ نے ہمارے جانوروں کو، اس کے لیے وہ آپ کو اس کی کوئی اجرت دیتے ہیں۔ لیجزیک اجرا ما سقیت لنا۔ اچھا، جب انہوں نے یہ بات کی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو کام کیا تھا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا، یعنی نیکی کی نیت سے کیا تھا، والنٹیئر کیا تھا، یہ خدمت خلق تھی، یہ کوئی ملازمت تو نہیں تھی، اس کی کوئی پیمنٹ تو انہیں نہیں چاہیے تھی۔ تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں نہیں، میں نے تو یہ فی سبیل اللہ کیا تھا، اس کی مجھے کوئی پیمنٹ، کوئی اجرت نہیں چاہیے، مجھے آپ کے اجر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے۔ ایسی کوئی بات میرے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کی۔ انہوں نے کیا کہا؟ چلو چلتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ میں نے ابھی جو اپنے رب سے مانگا تھا، یہ میرا رب جو مجھے دے گا، میں لینے کے لیے تیار ہوں، میں اس کے لیے فقیر ہوں، اور اللہ نے کیا بھیجا ہے؟ اس لڑکی کو بھیجا ہے میرے لیے، یہ باپ بلا رہا ہے میرا آپ کو، آپ نے جو نیکی کیا ہے اس کے کوئی پیسے اور اجرت دینا چاہ رہا ہے۔ چلو جی، میں لینے چلتا ہوں، میں ریڈی ہوں، میں تیار ہوں۔ تکلف نہیں کیا انہوں نے کہ نہیں نہیں بس رہنے دیں، کوئی بات نہیں ایسی، یہ تو میں نے اللہ کی خاطر کیا تھا۔ ہمیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تکلف ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس جاب نہیں ہو، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت ہو، اور کوئی ہمارے پاس آئے اور آ کر کہے کہ ہمیں کسی کو اپنی کمپنی میں ہائر کرنے کی ضرورت ہے، آپ مجھے اپنا سی وی دے دیں، تو میں کہوں گی نہیں نہیں نہیں، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اتنا تکلف نہ کریں، آپ اتنی مدد نہ کریں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہی میری مدد کرے گا، اللہ میرے ساتھ ہے، وہی میری مدد کرے گا۔ تکلف کے نام پر اللہ اتنی نعمتیں ہمارے سامنے رکھتا ہے، ہم ان کو جسٹ دھتکار رہے ہیں، اس کو آپ پیچھے کر رہے ہیں کہ جسٹ اپنی نا انا کی خاطر، اپنی نفس کی خاطر کہ بھائی میں کسی سے مدد نہیں لے سکتا یا لے سکتی۔ یاد رکھیں کہ ہم کسی سے بھیک نہیں مانگ رہے، کسی نے آپ کو آفر کی ہے، کوئی آپ کو مدد پیش کر رہا ہے کہ میں آپ کے اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، اس کو قبول کریں۔ ہمارے کلچر میں جو خواہ کا تکلف ہے نا، اس نے بڑی مشکلیں پیدا کی ہیں اور انسانی زندگی کو بڑا مشکل بنا دیا ہے۔ اور آپ یہاں پر دیکھیں کہ اس دعا کے اندر تکلف کا متضاد ہے بالکل۔ اگر آپ نے یہ دعا مانگی ہے تو آپ کے اندر تکلف نہیں ہو سکتا۔ تکلف کس بات کا؟ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، وہ آپ کو چائے آفر کرتے ہیں تو نہیں نہیں آپ رہنے دیں، بالکل آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو چاہیے، آپ اس وقت تھکے ہوئے ہیں، کام سے آ رہے ہیں، ایک کپ چائے آپ کو کے لیے اس وقت ایک نیڈ ہے، لیکن نہیں نہیں بس رہنے دیں، بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نا بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے نا خواہ مخواہ کا ایک ڈرامہ کر رہے ہیں ہم، اور اندر سے ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ کس وقت ایک نہ گرم گرما چائے کا کپ مل جائے۔
اور کبھی کبھار ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کئی ملکوں میں بھی، عرب میں بلکہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کہہ دیں نا کہ نہیں نہیں بالکل نہیں، آپ بیٹھ جائیں، بس آپ بیٹھیں ادھر، کوئی چائے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ واقعی بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر آپ ہی کا نقصان ہے اس تکلف میں۔ پھر ہم ہی ہوتے ہیں جو پھر گاڑی میں بیٹھ کر یا گھر پہنچ کر برائی کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑا ہی بدتمیز سے، بھائی ایک دفعہ پوچھا اور پھر دوبارہ چائے ہی نہیں پلائی اور کچھ کہا ہی نہیں، دوبارہ آفر ہی نہیں کی۔ یہ بھی ہم ہی ہوتے ہیں جو بعد میں پھر ان کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ گویا نا یہ ہمارے دماغوں میں رچ بس چکا ہے کہ تکلف ہی ایک نارمل بیہیویئر ہے۔ آپ کسی سے بھیک نہیں مانگ رہے، یہ ایک الگ جگہ ہے۔ آپ کسی سے جا کر مدد مانگ نہیں رہے، کوئی آ رہا ہے اور آپ کو خود مدد کی آفر کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اللہ مختلف ذرائع سے آپ کی طرف مدد پہنچا رہا ہے، تو اس چیز کو مت ٹھکرایا کریں، اس کا فائدہ اٹھایا کریں، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ نے آپ پر آسمان سے جاب نہیں گرانی، آسمان سے رزق نہیں گرانا اللہ تعالیٰ نے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، آسمان سے رزق نہیں اترا تھا، ایک لڑکی آئی ہے، اس نے آ کر کہا ہے کہ آپ کو میرے ابو بلا رہے ہیں اس مدد کے لیے، اجرت دینے کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ میرے اللہ نے میری دعا کا جواب دیا ہے، میرے اللہ نے میری دعا قبول کی ہے۔ یہ کنیکشن سمجھا کریں، اور اس کو سمجھنے سے ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ آسانی آئے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دعا کا صحیح فہم اور اس سے فائدہ اٹھانے کی صحیح توفیق عطا فرمائے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔